بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 274 اور آج پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے مدینہ کی راہ، پیج ہے 233 یعنی 233۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اس کا ہیڈنگ تھا رسول اللہ کے مکان کا گھیراؤ۔ رسول اللہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، گھر سے غار تک کا سفر، غار کے اندر قریش کی تگ و دو اور مدینہ کی راہ میں کیا کیا وہ رکاوٹیں اور روڑے لٹکاتے ہیں اٹکاتے ہیں، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ 233 نمبر صفحہ ہے، وی لاگ نمبر 274 اور اس کی پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا، ابر کو سار ہوں، ابر کو سار ہوں، گل پاش ہے دامن میرا۔ مدینہ کی راہ، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اس کا پوائنٹ پہلا ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے حضور اکرم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، دو سکتا ہوں کہ میں دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی یعنی بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی کریم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں، جگا دوں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں حضور اکرم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈھیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا، یعنی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ ناظرین، اس سفر میں صدیق اکبر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی اکرم پر بھی ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت صدیق اکبر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہا ہے، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی یہ واقعہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ، یعنی ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا 274، پہلی قسط یہ ہے 275 اور دوسری قسط ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے،
نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی ہے بنواتا، محمد نام ایسا ہے۔